ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج علماء کا ساتھ ہمیں نصیب ہے. مرد حضرات خاص طور پہ جو مساجد میں اور مدارس میں علماء سے ملتے رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ نیا موقع نہیں ہے، لیکن خواتین کو اس طرح کے مواقع کم نصیب ہوتے ہیں، تو ہم اس کا انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے پہلے اسپیکر جو ہیں وہ پچھلی دفعہ سیرت کانفرنس پہ ٹائم تھوڑا سا چینج ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے تھے، تو ہم نے اس دفعہ میک شور کیا، کافی بھاگ بھی اس کے سلسلے میں کرنی پڑی. ان کی ڈائری بہت بزی ہوتی ہے کیونکہ روزانہ ہی ان کا کہیں نہ کہیں سفر ہوتا ہے، اور ان کی طلب بہت زیادہ ہے. ان کے فیض پانے والے لوگوں کا پورا ایک پاکستان کے اندر مجمع ہے، اور دور دور تک جو ہے ان کی اپائنٹمنٹس ان کی ڈائری میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم نے آج کی ڈیٹ کے لیے بمشکل جو ہے ان سے ٹائم لیا. میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ترتیب دیں گے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور خطیب اسلام ہیں، داعی امن ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، مجدد کتابوں کے مصنف ہیں، سربراہ جامعہ فریدیہ ساہیوال کے ڈاکٹر مولانا پیر مظہر فرید شاہ صاحب. ان سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت تشریف لائیں. اور قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور میں حاضر ہوں. ایسا یہ ان کا پیار ہے جو کچھ انہوں نے کہہ دیا، ورنہ من آنم کے من دانم، میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا ہوں. اللہ رب العزت بندوں سے ایک تقاضا کرتا ہے، اور اس کا ایک کائناتی عمل وہ ہے توازن. کائنات کے ذرات میں، پستی میں، بلندی میں، اوج میں، حدید میں، اطراف میں، اکراف میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں ایک چیز جو سامنے رہتی ہے وہ ہے اللہ جل جلالہ کا توازن کا قانون. اور یہ قانون توازن زمین کی تخلیق ہوئی، اس کے اندر ایک خاص حرکت تھی، اس کو متوازن کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے پہاڑوں کو نصب کیا. آسمانوں کی بلندیوں میں شمس و قمر کا ایک انداز، فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ان کا اپنا سسٹم ایک بنایا، توازن رہے. انسانی وجود کے اندر رب ذوالجلال نے اخلاق اربع کو رکھا، توازن برقرار رہتا ہے، طبیعت ٹھیک رہتی ہے. چار اخلاق کا توازن بگڑتا ہے، طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. توازن برقرار رہے تو پھر انسان کا نظام بہترین رہتا ہے. اور توازن کو جب ہم ساتھ چھوڑ دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جھول پیدا ہو جاتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کائنات کی بڑی شخصیات ہیں، مگر کائنات کی جس عظیم المرتبت شخصیت کے اندر بھرپور توازن پایا جاتا ہے وہ سرور کونین، ہادی ثقلین، در اللہ المکنون، آپ سرکار دو سرا کی ذات والا صفات. جیسے کائنات کے اندر توازن اللہ جل جلالہ کا یہ انداز ہے، بالکل اسی طرح سے وہ بندوں سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی اپنے اعمال میں ایک توازن پیدا کریں، اپنے معاملات میں توازن پیدا کریں. اور ان معاملات کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، اعمال کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، عقود کے ساتھ ہو یا عقوبات کے ساتھ ہو. اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ
اپنے تمام تر معاملات میں توازن کو پیدا کرے. اور یہ توازن کا پیدا کرنا کبھی یہ انفرادی زندگی میں ہوتا ہے اور وہی مطالبہ اجتماعی نظام حیات میں بھی ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں کسی معاملہ کا تعلق فقہ سے ہو، فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی بھی فقہ سے تعلق ہو، اس کا تعلق وہ اہل سنت کی فقہ سے ہو، اہل تشیع کے فقہ سے ہو. محتاجی ہوتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی کا تعلق روحانی میدان کے کسی بھی حصہ سے ہو، خواہ وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقش بندی ہو، سہروردی ہو، محتاجی، احتیاج وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ہمارا اصول فقہ ہو، ظاہر ہو، نص ہو، مفسر ہو، محکم ہو، خفی ہو، مشکل ہو، مجمل ہو، جتنے اطوار ہیں محتاجی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. امن کی بات ہو یا جنگ کا زمانہ، کوئی شخص سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلو تہی کر کے ترقی کی شاہراہوں پر گامزن نہیں ہو سکتا. ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے بہترین انسان بننے کے لیے بہترین مسلمان ہونا ضروری ہے، اور بہترین مسلمان ہونے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں نے مہ نقشہ کو بنایا، وجہ سیرت نبوی پر عمل پیرا تھے. معدل اللیل معدل النہار کی تعیین کی، سیرت نبوی پر گامزن تھے. قرطبہ کی لائبریری میں 3 ملین کتابوں کو جمع کیا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوگر تھے. طرابلس کی لائبریری میں 4 ملین کو کتابوں کو جمع کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت پورا یورپ اس کے کلیساؤں سے جمع کی جانے والی کتابیں 500 سے متجاوز نہیں تھیں، مگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرنے والوں کا نظریہ تعلیم کو جس قدر عام کیا گیا، اس کے مطابق یہ تھا کہ صرف اسپین کے اندر 75,000 کتابیں ہر سال جمع کی جاتی تھی. آج جیسے ہمارے لوگ یورپ میں جا کر اپنا علاج معالجہ کروانے کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت یہی یورپ کے لوگ بغداد کے اندر، ان مقامات میں، طرابلس کے اندر، وہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس جا کر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جا کر اپنا علاج کروا رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ آج کا مسلمان سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ گیا، رحمت الہی سے دور ہو گیا. وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گندا ہوا تھا، اس کی گفتار میں، کردار میں، رفتار میں، اس کی چال میں، ڈھال میں، عمل میں، جنگ میں، ہر زمانے میں وہ پہلے پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں، میرے آقا حکم آپ کا چلنا ہے، کیا کروں. کیا آج انفرادی زندگی میں ہم اس کے خوگر ہیں؟ معاشرتی اقدار، ان اقدار میں ہم دیکھتے ہیں کیا اصلاحات ہونی چاہیے، پھر ترقی کیسے ہو. اقدار دیکھیے یہاں پر معاشرتی اقدار آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلا اصلاح انسان کا جو انداز ہے وہ اپنی ظاہری 5 قوتیں
जिसे हम चखने वाली कुव्वत, सूंघने वाली कुव्वत, देखने वाली, सुनने वाली, महसूस करने वाली कुव्वत, कुव्वत जायका, कुव्वत शामा, कुव्वत बासरा, कुव्वत सामिया, कुव्वत लामसा कहते हैं। इन कुव्वतों को अल्लाह जल्ला जलालहू के हुक्म के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में पहुंचकर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जुल्फों को मस करके जो चलने वाली हवा है उसको दिलों के अंदर महसूस करके लबे हबीब किबरिया के अंदाज को पेश नजर रखकर और कल्बी वारदातों को दुरुस्त करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अफकार नजरियात के साथ जब हम अपने हवासे खमसा जाहिरा को और फिर बातिना को, कि वहां पर हिस्से मुश्तरक है, हिस्से ख्याल है, हिस्से वहम है, हिस्से हाफिजा है, खजाना हाफिजा है, मुतसर्रिफा है, जब इन पांचों कुव्वतों ज़ाहिरी को और बातनी को हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत के मुताबिक चलाते हैं, लीजिए एक आम इंसान था मगर इंसान कामिल बन जाता है। गलियों और मोहल्लों में चलने वाला मातूब इंसान था, मकहूर इंसान था, मगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके वो फरिश्ते भी उस पर फख्र और नाज करते हैं। और ये वो मकाम कि जब पांच कुव्वतें बंदे की अल्लाह से राब्ता कायम करता है, सीरत नबी से वो वाबस्ता होता है। मेरे अल्लाह, ये तूने कुव्वत ज़ायका तो दी मगर हुक्मरानी तेरी, सुनने वाली कुव्वत दी, हुकूमत तेरी, सूंघने वाली ताकत दी, हुकूमत तेरी, महसूस करने वाली कैफियत दी, मगर हुकूमत तो तेरी है। जो तेरी रजा है उसी रजा के साथ चलूंगा। हवा से खमसा बातना दिए, मौला तेरी रजा के साथ चलूंगा। एक वक्त आता है कि फिर रब्बे जुल जलाल भी फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब तू मुझसे राजी हो गया, तूने अपनी कुव्वत अक्लिया का इस्तेमाल किया और फिर हिकमत को पेश नजर रखा, कुव्वत गज़बिया का इस्तेमाल किया, तूने शिजात को पेश नजर रखा, कुव्वत शहवानिया का सही इस्तेमाल किया और इफ़्फ़त को पेश नजर रखा। जब तीनों कुव्वतें किसी इंसान की मिल जाती हैं, फिर वो आम इंसान नहीं, इंसान कामिल हो जाया करता है। फिर आम मुसलमान नहीं, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये क्या खाली कलमा पढ़ लेना काफी, ये इतना सा जुमला है, मगर इतना जुमला पढ़ लेना काफी नहीं। अपनी जिंदगी को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी के साथ हम आहंग किया जाए, वहां पर जलवत और खलवत में, मकामात में जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिजा हो उसी के मुताबिक चला जाए। यह है इनफरादी जिंदगी। और ये तीन कुव्वतें बतौर खास नौजवान, ये तीन कुव्वतें, इनके अंदर इत्दाल और तवाज़ुन पैदा किया जाए। यही तसव्वुफ है, यही रूहानियत है, यही सही मुसलमान होना है, यही हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कामिल इत्तिबा है। उसका नतीजा तीन कुव्वतों के सामने आने की वजह से निकलता है कि बंदे के अंदर हिकमत पैदा हो, इफरात तफरीद को छोड़ा, शुजात पैदा हो, इफरात तफरीद को छोड़ा। जब किसी शख्स के अंदर इफ़्फ़त पैदा हो जाती है, ये तीन कुव्वतें जब पैदा हो जाती हैं, तो फिर जरा गौर करें। एक ज़ौक़ की बात भी करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बिलाल हबशी से फरमाते हैं, बिलाल ये क्या काम है तुम्हारा, चलते फर्शे जमीन पर हो मगर तुम्हारे कदमों की आवाज जन्नतुल फिरदौस में सुनाई देती है। क्या वजह है? वो दर बदर की ठोकरें खाने वाला बंदा, दुर्रे खाने वाला, कोड़े खाने वाला बंदा, जिस पर दरवाजे बंद हो जाते, मगर आज वो कायनात के हुस्न भी उस पर फख्र और नाज करता। अब ये वो है कि बंदा मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे
کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ہمارے تو اپنے انداز اللہ تللے نہیں رہتے بھائی. یہ سیرت نبوی تو نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اختیار کیا جائے. یہ انفرادی زندگی میں قوت عقلیہ، غضبیہ، شہوانیہ، ان کو توازن میں لایا جائے. اجتماعی نظام حیات میں ہماری حکمت منزلیہ، ایک گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں، نوجوان تو نے کیسے رہنا ہے، مدینہ منورہ میں جا کر سرکار دو سرا سے رابطہ قائم کر. گھر کے اندر تیری بیوی رہ رہی ہے، بیوی کا شوہر ہے، زندگی بسر کیسے کرنی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفسیاتی جنگ کرتے ہیں، مگر کبھی دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گھریلو زندگی کو درست کرنے کے لیے کام کیا کیا؟ تھوڑی سی ایک جھلک پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. آخری وقت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بالکل قریب سرکار دو سرا ہیں، حتیٰ کہ سینہ پاک پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹیک لگائے ہوئے ہیں. آپ کا دل چاہا میں مسواک کروں. مسواک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا کہ بھائی مسواک دیں، حضور کا دل چاہ رہا ہے. اپنے دانتوں سے اسے چبایا. یہ سیرت ہے. دانتوں سے چبایا. جب ریشے بن گئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب وہ مسواک پاک پیش کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا جاؤ دھو کر لاؤ. اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے استعمال کیا. یہ ہے گھر میں رہنے کا طریقہ. کیا گھر میں ہم اس طرح سے رہتے ہیں؟ جہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی پیا، این اسی جگہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے لے کر آئے، اور وہاں سے جہاں سے ام المومنین نے پیا تھا، این اسی جگہ سے پانی پی کر گھر کے ماحول کو بتایا کہ گھر میں زندگی یوں بسر کی جاتی. ایک سفر کے دوران دوڑ لگا کر ام المومنین سے یہ واضح کر دیا کہ گھر کے اندر کیسے رہنا چاہیے، شوہر اور بیوی کے انداز کیا ہو، والدین کا انداز کیا ہو. کیا گھریلو زندگی میں ہم سیرت نبوی کو اختیار کرتے؟ اجتماعی ماحول میں پڑوسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، احسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ، اعلیٰ درجے کا ایماندار بن جائے گا. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. ذرا غور کریں، اجتماعی نظام حیات کیسے ٹھیک نہیں ہوتا جب ہم نے اپنی ذات کو ترجیح دینا ہے اور دوسروں سے اپنی ذات کو چھپا لینا ہے، تو اصلاح کہاں سے آئے گی؟ اپنا دل کھول کر پیش کر دیا جائے. یہ تعلیمات نبوی ہیں. ہر بندہ دوسرے سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک ہے کہ اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے واضح فرما دے. دیکھیے، توازن، اعتدال، بہت سے پہلو ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر جو توازن ہے یہ ایک بجلی کسی کیفیت رکھتا ہے. دیکھیں یہاں پر کتنی چیزیں چل رہی ہیں، کتنی چیزیں چل رہی ہیں، مگر ان کے اندر ایک چیز کامن ہے، اور جس کا اشتراک ہے وہ بجلی ہے. یہ مائک ہے، کیمرہ ہے، یہ چیزیں ہیں، باقی پردے ہیں، فلاں فلاں چیز ہے، مگر ان کے درمیان جو چیز مشترک ہے وہ بجلی ہے، وہ طاقت، انرجی ہے. بالکل اسی طرح سے زندگی کا شعبہ جو بھی ہو، اس کے اندر ایک بات جو حسن پیدا کرتی ہے، ادراک پیدا کرتی ہے، تجلی پیدا کرتی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک ہے. اجتماعی نظام حیات میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کاشانہ نبوت سے تشریف لائے، دیکھا 3 افراد بیٹھے ہوئے. ایک کہہ رہے تھے جی میں نے تہیا کر لیا، اب ساری رات میں بیدار رہا کروں گا. دوسرے کہا جی میں نے تہیا کر لیا، میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا. تیسرے کہا جی میں نے تہیا کر لیا، میں نے کبھی شادی نہیں کرنی. میرے آقا تشریف لائے،
فرمایا کن باتوں میں کن چکروں میں پڑ گئے, میری طرف دیکھو, میں رات کو جاگتا بھی ہوں, نوافل پڑھتا ہوں, اور میں رات کو سوتا بھی ہوں, میں روزے رکھتا بھی ہوں, روزے چھوڑتا بھی ہوں. میری طرف دیکھو, تم کہتے شادی نہیں کر رہی, میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. تو جو شخص ایک معطل پرزہ ہو سکتا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سیرہ پاک سے اسے ہٹا دیا. کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ایک ایسا پرزہ بن جاؤ جس کا معاشرے کے ساتھ تعلق نہ ہو. اور دوسری بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اب اصلاحات کیا ہونی چاہیے, میں بڑے پیار سے کہتا ہوں کیا اصلاحات ہونی چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اصلاحات جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہوں نے پھیلائی, وہ اصلاحات جو آپ نے تکلم سے کی, وہ اصلاحات جو آپ نے اپنے عمل کے ساتھ ظاہر کی, اس سے زیادہ بڑھ کر اصلاحات اور کیا ہو سکتی؟ نئی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے والی اصلاحات ہیں ان کا احیاء کیا جائے, ان کو زندہ کیا جائے, انہیں اختیار کیا جائے. آج بھی انہی صورتوں کو, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, وہی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا جائے گا, تو پھر دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست, 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے اللہ رب العزت نے باقی نبیوں پر مقام دیا. ان میں ایک ہے نصرت بالرعب, ابھی میں چلتا گھر سے ہوں, میرے دشمن کے دل کے اندر میرا خوف طاری ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے کی ایک قوت جو ہے, اصل قوت وہ بندے کے اندر ہے, اب اس کو احیاء کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے اب ہو؟ اب یوں ہے, نمبر 1, اب ہم اس فیلڈ میں کیا کریں؟ میں کوشش کروں گا کہ 5 منٹ میں انشاءاللہ مکمل کر دوں, چونکہ آدھا گھنٹہ. سب سے پہلے اپنے دل کو ہم صاف کریں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا جس پر ہم اتنا وقت خرچ کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ جس کو کمانے کے لیے, ہتھیانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے, اس کی منڈی میں کیا سودا بکتا ہے. ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. الجامع صحیح للمسلم للبخاری. فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر جو دل ہے, اللہ رب العزت یہاں پر جب یہ درست ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں, یہ بگڑ جاتا ہے ہر چیز بگڑ جاتی ہے. الا وہی القلب, آگاہ جو کہ وہ بندے کا دل ہے. سب سے پہلے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ اپنا دل صاف کریں, منافقت چھوڑیں. سامنے بات کوئی, جانے کے بعد کوئی ترقی کیسے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے, عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. آج لوگ بہت تسبیح پھیرتے ہیں, معذرت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ دل راغب رہتا ہے, مگر ایک صحابی نے جا کر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وظیفہ پوچھا, حضور مجھے یہ بتائیں کوئی وظیفہ میرا رب بھی راضی ہو, میرے رب کے سارے مخلوق بندے بھی راضی ہو جائیں. وہ جملہ ذرا سنی, فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا کے اندر بے رغبت ہو کر رہو, تمہارا رب تمہارے ساتھ پیار کرے. وازہد فیما فی ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں کو نہ دیکھو, ان کی جیبوں کو نہ دیکھو, ان کے انداز کی طرف نہ دیکھو. جب دنیا والوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے, یہی دنیا والے تمہارے ساتھ محبت اور پیار کرنے لگ جائیں. الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد والرغبۃ فی الدنیا تکسر الہم والحزن.
ہم جس قدر رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زہد پیدا کر لیتے ہیں، اسی قدر یہ زہد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے کاروبار زندگی سے معطل ہو جائیں، دکان پر نہ جائیں، کچہری میں نہ جائیں، فیصلے نہ کریں. نہیں، ہاتھ میں قلم ہو مگر قلم پر چھاپ میرے اللہ اور اس کے رسول کی لگی ہونی چاہیے. اگر آپ مسند تدریس پہ ہیں، پڑھانے پر چھاپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور پیار کی لگی ہونی چاہیے، پھر نتیجہ نکلتا ہے. اور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھنا چاہتا ہے، پھر یہاں پر توازن پیدا ہوتا ہے. یا بنی آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى. آج چکر تو سارا دولت کا چل رہا ہے کہ میں کمائی کر کے اتنے پیسے میرے پاس آ جائیں، اتنی رقم آ جائے، اتنا سونا آ جائے، اتنی چیزیں آ جائیں. مگر سنیے، پہلی بات تو ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. خود حضور فرماتے ہیں یا عائشہ تو لو شئت لسارت معی جبال الذہب. عائشہ اگر میں چاہوں رب کی عطا کے ساتھ اور پہاڑ کو انگلی کا اشارہ کر دوں تو یہ سونے کا بن کر میرے اشارے پہ چلنا شروع ہو جائے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. ایک ہے کہ ہم اپنی فلیکسیں لگائیں، اپنے جھنڈے یہاں پر لوگوں کو مجبور کریں، اور ایک وہ بات ہے الجامع الصحیح للمسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف حاضر بمکہ تھا کان یسلم علی قبل ان ابعث. حضور فرماتے ہیں جب ابھی میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، جب میں مکے کی گلیوں سے چلا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے. ذرا غور کریں کہ یہ مقام یہ توازن اعتدال کا پیدا ہوتا ہے، اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم قربت الہی کا احساس بھی کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں الجامع صحیح البخاری انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں. تو بندے سوچ تو تنہا کہاں سے رہ گیا. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ کام سیدھا کر، رب بھی تیرے ساتھ ہے، رب کا رسول بھی تیرے ساتھ ہے. اور پھر انا عند ظن عبدی بی انا معه اذا ذکرنی، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں. ان ذکرنی فی مالا ان ذکرتہ فی مالا ان خیر منہ، جب میرا بندہ مجھے بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا ہوں. یہ سیرت نبوی کا پہلو. ان تقرب الی عبدی شبرا، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، تقربت منہ ذراعا، میں ایک گز آگے بڑھ کے اس بندے کا استقبال کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، بان کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کی کشادگی جو اس کی شان کے لائق ہے. فرماتا میں اتنا آگے بڑھ کر بندے کا استقبال کرتا ہوں. یاد رکھنا اللہ تجسم سے پاک ہے، تشکل سے پاک ہے، تحدث سے پاک ہے. لا يحد ولا يتصور. اللہ کیسے چل کر آتا ہے؟ وہ رحیم ہے، بندے کے اندر رحم پیدا کر دیتا ہے. وہ کریم ہے، بندے کے اندر کرم پیدا کر دیتا ہے. وہ موتی ہے، بندے کے اندر جذبہ عطا پیدا کر دیتا ہے. توازن اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیجیے. میں اپنی جگہ پر، آپ اپنی جگہ پر. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس موقر اور محترم ادارہ کو جس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا تھوڑے سے عرصہ میں صرف ساہیوال کی سطح پر نہیں، کہاں سے پاکستان بھر سے لوگ کشاں اسی ادارہ کی طرف آتے ہیں. اللہ جل جلالہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں، معلمین کی قیادت میں بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے. میں اسی کے بعد مجھے یہ بنگلہ وغیرہ پہنچنا ہے، تو میں نے ذکر بھی کیا تھا ریاست کے میں چلا جاؤں گا. اس سے بے مربتی
مفتی صاحب نہیں سمجھیں گے, ڈاکٹر صاحب مروتی نہیں سمجھیں گے, میں اجازت چاہوں گا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.